اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سورت مکی سورت ہے، بہت کریٹیکل سورت ہے، صرف 37 آیات ہیں، لیکن ان 37 آیات کے اندر قیامت مضمر ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کے اعتبار سے اور خصوصاً فکر آخرت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی چند بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورۃ الجاثیہ کا نام ہے الجاثیہ۔ الجاثیہ سے مراد ایسی قوم ہے جو گھٹنوں کے بل گر جائے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر آئے گا کہ قیامت والے دن لوگ گھٹنوں کے بل دہشت کے مارے اللہ کے سامنے گر جائیں گے۔ اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، ان کا معنی امت کو نہیں بتایا گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے، غالب ہے، اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جب چاہے اپنے نافرمان بندوں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ دنیا میں اگر تھوڑی بہت تکالیف آتی بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع لیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ویسے ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہے۔ ایمان والا بھی تو بات مان لیتا ہے نا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جو بات ماننا چاہے اس کے لیے زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، جتنے بھی قوانین قدرت ہے، ان میں خدا کی شناخت کے لیے بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ لیکن جو بات نہ ماننا چاہے اس کے سامنے آپ 1 کروڑ دلائل بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی ہدایت موجود نہیں ہے جو بات ماننا نہ چاہے۔ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے لاکھ دفعہ پڑھیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہ ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے، اسی کا وہ درس نہیں حاصل کر پاتے۔ اور جنہوں نے بات قبول کرنی ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل، ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، وما یبث من دابہ، اور جو اللہ نے اتنے جاندار پھیلا دیے ہیں زمین میں، آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہے، جس میں سچائی کو قبول کرنے کی حس موجود ہو۔ اس کے لیے زمین میں جو ہم نے جاندار پھیلا دیے ہیں، ان میں اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ خدا تک پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس وقت اس روئے ارض پہ 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، حیوانات کی اور نباتات کی ملا کر سپیشیز۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، گھوڑا دوسری مخلوق، گدھا تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، چیل 5ویں مخلوق۔ اس طرح اگر مخلوقات کو گننا شروع کیا جائے، ان کی سپیشیز کو، جانوروں اور درختوں کی، کل ملا کے 20 لاکھ ہیں، 2 ملین، اور ہر ایک کی آگے پھر صرف انسان ہی تقریباً 7.5-8 ارب ہے، اور میرے خیال ہے سب سے کم انسان ہی ہے۔ باقی اگر آپ کیڑیوں کو گننا شروع کر دیں، پتنگوں کو گننا شروع کر دیں، چڑیوں کو گننا شروع کر دیں، انبلیویبل ڈیٹا ہے۔ یہ سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے، اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ایک ایک چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ورنہ تو یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے زمین کے اوپر، یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے، انسان نے جتنی پولوشن پھیلا دی ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے اگر اس کی ریمیڈی وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ وہ قیامت کا منظر ہے نا، وہ جمعہ الشمس والقمر، جو سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا سورس ہے، سولر سیل کے ذریعے روزانہ اتنی انرجی سورج دیتا ہے کہ ہمارے ہزاروں سال کی بجلی کے لیے وہ کافی ہے اگر اس کو سٹور کر لیا جائے۔ اچھا، پھر زمین کے اوپر فکر پڑ گئی کہ گندم کیسے آئے گی۔ ایسی کھادیں بن گئی ہیں کہ جس زمین سے اگر 1 من گندم نکلتی تھی، آج اسی سے 40 من نکل رہی ہے۔ چلے زمین بھی خراب ہو جائے، سی فوڈ، سمندروں کے اندر جو اللہ نے کھانا رکھا ہوا ہے، وہ ہزاروں سال کی انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اگر زمین پہ کوئی چیز بھی نہ بچے کھانے پینے کی، صرف انسان سمندر سے شکار کرنا شروع کر دے، تو زمین کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔
یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو کچھ ہم نے زمین پہ پھیلا دیا ہے ماننے والوں کے لیے بہت نشانی ہے۔ اپنی ذات کا تو یقین کرے بندہ ذکر کرتا ہے نا تو پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا یا بغیر کسی کے بنائے بن گئے؟ اتنی کمپلیکس چیز انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور اختیار بھی کوئی نہیں سر۔ ہماری مرضی کے بغیر ہمارا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون ہماری جسم کی ان نسوں میں ٹریول کرواتا ہے جن کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ ہر انسان کے جسم میں اتنی خون کی نسیں ہیں کہ زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے زمین کا ہر بندے کی۔ اور گردے 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت پوچھ لیں، 1.5-2 لاکھ کا کام روزانہ گردے مفت کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ، بغیر تکلیف کے۔ آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں بڑی عزت کے ساتھ۔ خود 12,000 دفعہ ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے تو پھر آنکھ ہی جھپکائیں گے آپ پورے دن اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھیپڑے 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر۔ تو یہ بے شمار فزیکل فینومینا آف نیچر انسان کی اپنی ذات میں بھی ہے، اس زمین پہ بھی۔ ان کو ڈسکس کروں تو میں یہ 3-4 گھنٹے بس یہی بولتا رہوں گا، اگلی آیات ہی رہ جائیں گی، تو میں ان کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے یعنی پانی کے ذریعے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر لیتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور زمین پہ ہواؤں کے چلنے میں، جو یعنی بادلوں کو لے کے مختلف جگہوں پر پہنچاتی ہیں، وہاں پہ بارش ہوتی ہے۔ آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل تو ساروں میں ہی ہے، یعنی اس عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور جو اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت۔ حق کے 2 معنی ہیں، سچائی اور دوسرا معنی ہے با مقصد۔ قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد، اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس کو تم مانو گے؟ سب سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے فرمانے کے بعد، میری آیات کے بعد اب کس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ تم بات کو مانو گے؟ ہمارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، کسی کو قرآن سے کھول کے کوئی بات بتا دے، حدیث سے بتا دے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی۔ تو پھر کس کی ماننی ہے؟ ان لوگوں کی ماننی ہے کہ جنہوں نے خود قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا اور صدیوں سے دھوکہ دیا ہوا ہے امت کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان لوگوں کی بات ماننی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی یہودی میں آ کے کہے نا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے بڑا دشمن ہے اللہ کا اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن یہی مولوی ممبر پہ چڑھ کے جمعے والے دن کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نا۔ اس دشمن خدا کو کوئی نہیں پہچانتا کہ یار قرآن کسی وہابی کا لکھا ہوا ہے، قرآن کسی بریلوی کا لکھا ہوا ہے، کسی دیوبندی کا، کسی شیعہ کا، کسی سنی کا، کسی اہل حدیث کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں اس کے اوپر، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے، يَسْمَعُ آیات اللہ تُتْلَى عَلَيْهِ، کہ جب وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کے اس پہ پڑھی جا رہی ہیں، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر بھی وہ اپنی گمراہی کے اوپر اکڑا رہتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسا اکڑتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ مسلم میں لکھا ہے، اتنی اکڑ ہے اس کے اندر۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کی۔ ظاہر آپ سے کے مبارک زمانے میں تو ظاہر اولین مخاطب کفار مکہ تھے، اور ظاہر یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کی بات نہ مانے تو اس کو اللہ کہے گا میں عذاب دوں، اور مسلمان قرآن اور بخاری کو نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ میں تنوں ہار پواواں گا، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں کافروں کو کہا گیا، اچھا پھر تسی دوستو بڑے کافر ہو۔ ابو جہل اگر قرآن کو نہیں مانتا تھا تو ٹھیک وہ کافر تھا، تو مسلمان ہو کے قرآن نہ مانے تو ابو جہل سے بڑا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، کیوں؟ قانون ایک ہوگا۔ اگر ابو جہل قرآن کی بات نہیں مانتا، وہ ابو جہل بن گیا ہے، تو عبداللہ ہو کے بھی ابو جہل سے بدتر ہوگا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن میں ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءً أَنِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پہلے آیا دردناک عذاب ہے فبشرہ بعذاب علیم، اب آیا رسوا کن. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ اولیاء کام آئیں گے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں. او جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جانا جو تک سارے مرید ہی نہ لے جا. اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا کسی کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے مدد نہیں کرے گا تو اللہ کے ولی بھی نہیں کریں گے. جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. وہ بے شک نعرہ مارتے رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولیاء ان کے دوست کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب قیامت کے دن. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ. یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو کہ کشتیاں اس میں روانگی سے چلتی ہیں، روانی کے ساتھ، اس کے حکم سے. یعنی اللہ کا اگر حکم نہ ہو، اگر قوت اچھال ہی پانی میں سے ختم ہو جائے، فورس آف بوئنسی، تو آپ کوئی بھی کشتی، کوئی بھی جہاز تیر نہیں سکتا. اور یہ کشتیاں کیوں چلتی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی سی فوڈ کشتیوں کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے. آج بھی دنیا کی اکثریت کا معاش جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بعض کا ڈائریکٹلی، بعض کا انڈائریکٹلی. آپ کے ملک میں جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے چیزیں آتی ہیں، یہاں سے جاتی ہیں، وہ ہوائی جہاز میں تو نہیں جاتی، بحری جہاز میں جاتی ہیں. ورنہ جو چیز آپ کو باہر کے ملک کی یہاں پر 1000 روپے کی مل رہی ہے، اگر ہوائی جہاز سے آئے تو وہ 10,000 کی ملے. کس نے خریدنی ہے؟ سمندری سفر سستا پڑتا ہے. اور پھر جو سی فوڈ ہے مچھلیوں کی فارم میں، آپ دیکھ لیں جتنے سمندر کے قریب واقع ہیں ملک، سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کی پوری یعنی وہ بیسک نیڈز جو ہے وہ سمندر سے پوری ہو رہی ہے. بنگلہ دیش دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا، یعنی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہے. سورج انسان کی خدمت میں لگا ہے، سورج کی ڈیوٹی ہے، اس نے تپش کرنی ہے، اس سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہونا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا ہے پہاڑوں کے اوپر، پھر اسی سورج کی روشنی سے اس گلیشیئر نے پگھلنا ہے، سمندر تک وہ پانی دریاؤں کی شکل میں پہنچنا ہے، جس میں سے ہم نے راستے میں پانی استعمال کرنا ہے. اور یہ دریا تو وہ ہے نا جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کچھ دریا ایسے ہیں جو زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، جو ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں. یہ سب کے ساتھ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے کام میں لگا دی ہے. جمیعا منہ، سب کا سب اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہر چیز تمہارے تابع ہے، تمہاری خدمت میں لگی. اور طور چھوڑ دے، فرشتے خدمت میں لگے ہوئے. فرشتے، بخاری مسلم میں حدیث ہے فجر اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، نامہ مال نوٹ کر رہے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں انسان کی حفاظت کے اوپر، جس کی سب سے بڑی مثال بچے ہیں. بچے جس بے وقوفی کے ساتھ بھاگتے ہیں دیوانہ وار، اور کبھی ان کو یہاں پہ لگ جاتی، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے آنکھ بچ گئی، شکر ہے یہ بچ گیا، شکر ہے یہ بچ گیا. بچوں کا بڑا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اٹیچ کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو روزانہ ہی کئی معاملات ہو رہے ہوں. سب کی سب چیزیں اللہ نے خود کنٹرول کی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. جی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی جو بڑے بڑے فیصلوں کے دن ہیں، یعنی جن پہ قوموں میں عذاب آئے، ان عذاب کے دنوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے، تو اپنے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. زبردستی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بس صرف دعوت ہے. اور جو اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون،
اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کے دن ہیں ان کو یاد نہیں کرتے. ان عذاب کے دنوں میں کیا ہوا ہے؟ ایام اللہ کہا ہے یہاں پہ اللہ نے. اللہ کے ایام اللہ کیا ہے؟ جن دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. یعنی قوم فرعون برباد ہوئی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا. قوم سمود برباد ہوئی وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا. بڑے بڑے دن, اسی کو کہا گیا نا التذکیر بھی ایام اللہ, اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے ڈر سنانا. وذکرہم بایام اللہ, یہ بھی ہے نا قرآن حکیم میں, اے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا خوف دلاؤ جدھر اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے. تو وہ جیسے ہی بڑا فیصلہ تو اللہ کی ملاقات کا دن آ گیا. مرتے قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر بندے کی. ایک تو بڑی قیامت ہے نا, اور ایک موت کے ساتھ ہی اللہ کی ملاقات کا دن ہے. میرے بھائی سے سائلنٹ کرتے ہیں. اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے نا, یعنی ہمیں پتا ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنے سے خاموش ہونا ہے. جو بندہ آپ کے اوپر تلا ہوا ہے وہ تو تلا رہے گا, وہ تو بار بار کال کرتا رہے گا, اس نے تو نہیں باز آنا, تو سائلنٹ کر لیں. من عمل صالحا, جو کوئی نیک عمل کرے فلنفسہ, وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا, اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا. کسی دوسری جان نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا, ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی. وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اور حکومت بھی اور نبوت بھی. بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں. 3 بڑی کتابیں بنی اسرائیل میں آئی ہیں, تورات, زبور, انجیل. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا تھا. جنتی خوراکیں کھاتے تھے, من و سلوا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. من جو ہے وہ ایک سمجھ لیں شکر کی گولیاں تھیں. رات کے وقت شبنم پڑتی تھی, وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھی, ان سے کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتے تھے. اور سلوا پرندے تھے, وہ جھنڈ کے جھنڈ آگے بیٹھتے تھے, وہ پکڑ لیتے تھے, شکار کر لیتے تھے. وہ اڑتے بھی نہیں تھے پرندے, وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے تھے. پروٹینز وہاں سے پوری ہوتی تھی. جنتی خوراکیں کھاتے تھے. یہ ایسے رزق دیا, پھر بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے ان کو بزرگی دی تھی اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے ان کو دین کے معاملے میں اپنے واضح دلائل دیے تھے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, لیکن پھر بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے اتنا علم آنے کے بعد بھی. بغیم بینہم, آپس کی ضد کی وجہ سے. ایڈلر کی سائیکالوجی میں سے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کی ایک خواہش ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں, میں کسی کی بات کیوں مانوں, وہ میری بات مانے. اسی لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو بالکل واضح دلائل بھی دیتے ہیں, بات نہیں قبول کرتے. یہی علماء یہود نے کیا تھا. علماء یہود کو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی پریڈکشن تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے. کیوں؟ بغیم بینہم, ان الدین عند اللہ الاسلام, وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. یہ وہی الفاظ یہاں ہیں. اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے, اور جو اہل کتاب نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے نہیں کیا. ضد اتنی پیڑی ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن آخرت میں فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دنیا میں اگر کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, آخرت میں جا کے پتہ چل گیا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ لوگ اکثر کہتے ہیں وہ جا کے پتہ لگے گا کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے. اچھا پتہ لگ جائے گا, پھر اللہ کے کہا ٹکٹ کٹا دے واپس لوٹ جا, ہوں ٹھیک ہو گیا ہی نہیں. وہ پائی ہاتھے پتہ لگنا ضروری ہے. آگے جا کے تو پتہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا, لگ پتہ جانا ہے. پتہ صرف ادھر لگنے کا فائدہ ہے, آگے تو لگ پتہ جانا ہے, پتہ نہیں لگنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا. فاتبعها, تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا, آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے. سورہ یونس میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ الزمر کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی, حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں, صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ بزرگوں تک نماز کی ضرورت ہی نہیں, اللہ تک پہنچ چکے نا. لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے, تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف نہ. یہ اس لیے یہ باتیں بتائی گئی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے, ڈرتا رہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا. وہ قصیدہ غوثیہ ایک
جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. ولی تو چھوڑ دیں, یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. انہوں نے نہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے, انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ, یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے, یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے جو کچھ بولا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے. وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی, کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی ہے تو آئے, لائے ہمارے سامنے پیش کریں, پیشاب روک کے بتائے کوئی. انسان تو اتنا کسپرسی کے عالم ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں, اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو, ان کو بھی پھر کسی مزار پہ لے جایا کرو نا. نہیں لے کے جاتے. یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے, ان کو پتہ کچھ نہیں ہونا. میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا, سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور عام ہاسپٹل میں نہیں, آگا خان ہاسپٹل میں, شفا انٹرنیشنل میں, جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. تو سر یہ تو بزرگ ہے نا, یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے, اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا, جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگے, اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی, یہ سبب ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے, لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین, جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے, فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, جو اپنے ساتھ جوڑے, اپنی عبادت کروائے, اپنے سامنے جھکوائے, اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ, جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے. وہ کسی مسجد میں چلا جائے, لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے, اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا, نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں, ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی, لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو سر پھر ان کو چاہیے نا, جب اپنی گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. اعظم من فضل ربی, نہ لکھنا تھا, نہ مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے, جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے, جس مرشد کو تسی پال رہے ہو, مرشد تو کس طرح پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف ہمارا ہے. واللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں, آنکھیں کھولنے کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون, اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات,
سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں، دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں، میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں، زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپس فل پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمل کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمل والے کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، برے عمل والے کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے دل پر مور لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، من يهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا، ومن يضلل فلا هادي له، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر دے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا۔ اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں، علم ہے اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے مولویوں کو نہیں پتہ لگا، وہ پاگل نے، تو ہمیں پتہ سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، وہ تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تو تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر
وہ کہنے نہیں جی کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے تے وہ بد کیدا ہے نا, تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے, تواڈے بھی اگر بد کیدا نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو, کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے 2 چیزیں, جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے, اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے, نموت و نحیا, ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے, یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا, نہ قیامت قائم ہونی ہے, نعوذ باللہ. وما لهم بذلک من علم, حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا ہے یہ نظام کسی کا بنانے سے بنایا گیا ہے. انہم الا یظنون, بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. واذا تتلی علیہم آیاتنا, جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, بینات, روشن آیات, ما کان حجتہم, تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے, الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے تب مانیں گے, قرآن کو ہم نے نہیں ماننا. یہ کافروں کی دلیل تھی, اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا, تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہیں, دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو بھائی نہ سی انہوں قبر تو باہر کاٹ سکتے ہیں, اسی تو ہی دس رہے جو اللہ نبی دس کے گئے قرآن پاک, اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے. کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کئی تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ, کہیں ان کی تعلیمات نہیں, تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کئی تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو, ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا.